کان اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بموقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان جس کا عنوان محمد مجازی اور محمد حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے، تو آج بموقع شب معراج عاشق رسول، عاشقان رسول، طالب مولا، طالبان مولا کے لیے بہت ہی اہم فکر میں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد مجاز کو تو جانا ہے، کیا ہم نے ابھی محمد حقیقی کو جانا ہے؟ کیا ہم محمد حقیقی کو جانتے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا و مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بات کے، ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن، اور باطن کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی محمد ظاہر کو جانا، کیا ہم نے محمد باطن کو جانا؟ کیونکہ محمد باطن ایک راز ہے، وہ راز ہی نہیں، تمام رازوں میں ایک راز ہے۔ تو اسی لیے عاشقان رسول کے لیے یہ فکر میں بیدار کر رہا ہوں۔ تو آئیے پہلے ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ محمد مجاز کیا ہے۔ تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ شریف کے اندر جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ آپ جو ہے مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہوئے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر جو ہے اسلام کا پرچم بلند کیا، پھر 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ سے جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ آپ پر وحی کا سلسلہ آنا جو ہے غار حرا میں شروع ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے واسطہ بنے، پھر 2 روایتیں آتی ہیں کہ ظاہراً آپ کا جو پردہ ہوا، آپ کا اس دنیا سے جو رخصتی ہوئی، تو ایک ہے 63 کی عمر میں، اور ایک روایت کے مطابق 65 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رحلت فرمائیں۔ آپ کے اولادیں، آپ کے چچا، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے تابعین، تاریخ کے اندر تمام مکمل طور پر جو ہے تاریخ کے اندر بھی، قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے، احادیث کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اور جو مستند کتابیں ہیں تاریخ کی، اس میں جو ہے تمام باتیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری پہلو ہے،
یہ محمد مجاز ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو ہے اس دنیا میں تشریف فرما ہو، اور جو ہے 63 یا 65 کی عمر میں جو ہے، یعنی آپ کی تقریباً عمر جو ہے 63 رہی. تو وہ عمر کس کی تھی؟ تو وہ ظاہر کی تھی. کس کی تھی؟ ظاہر عمر تھی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر میں بات نہیں ہے. اگر ظاہر میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ رب العزت پیدا کیوں فرماتا؟ خلقت کے ساتھ، قالب کے ساتھ، وجود کے ساتھ، مادیت کے ساتھ، نفس کے ساتھ. اس لیے تو کہا نا بشر. کیا کہا؟ بشر. اور صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نوری بشر ہیں. آپ بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں. تو بشر کیوں کہا؟ کیونکہ آپ جو ہے بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے سرکار خود فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ اس کا نفس پیدا ہوتا ہے، یعنی اس نفس سے مراد شیطان ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ نفس شیطان پیدا ہوا تھا؟ تو سرکار فرماتے ہیں بے شک، لیکن اللہ نے جو ہے مجھ پر اس کو جو ہے فتح یابی حاصل کی، یعنی مجھے اس پر جو ہے فتح دلا دی. یعنی میں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. میں نے اپنے نفس کو، نقطہ ہے طالبوں کے لیے، گہرا نقطہ ہے کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا. تو ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کلمہ کیا پڑھا، کہاں پڑھا، ہم نے کلمہ کدھر پڑھا، ابھی کس سے پڑھا ہم نے، اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہمارا کلمہ ابھی کس مقام پر ہے، ہمارا ایمان ابھی کس درجے کا ہے، ہمارا ایمان کس مقام پر ہے. تو یہ تو تھا محمد مجاز. تو مجاز میں بھی کچھ باریکیاں ہیں، کچھ رمز پوشیدہ ہے، یوں ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنا یاد رکھنا، جو لطائف ہے، جو لطیف ہے، جو لطیف شے ہے، جو لطیف مخلوقات ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے فرشتے. تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم ظاہر میں دیکھ نہیں سکتے. یہ ظاہری آنکھ اس کا دیدار نہیں کر سکتی. تو ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جو ہے مادیت عطا نہیں کی، اللہ نے ان کو قالب عطا نہیں کیا، اللہ نے ان کو وجود عطا نہیں کیا. ان کے پاس بھی روحیں ہیں. کیا فرشتوں کی روح نہیں ہوتی؟ فرشتوں کی بھی روح ہوتی. کیا جنات کی روحیں نہیں ہوتی؟ ان کی بھی روح ہوتی ہے. تو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ لطیف ہے. کیا ہے وہ؟ لطیف ہے وہ. تو جب تک ایک سانچا نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ ایک سانچا نہیں تھا، ایک برزخ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ برزخ نہیں تھا. اسی لیے دیکھو فرشتوں اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں، کیونکہ کوئی برزخ نہیں ہے. برزخ کا مطلب ہی ہوتا آڑ، برزخ کا مطلب ہی ہوتا پردہ. برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ. برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آڑ. آپ ذرا غور کریے کہ فرشتے جب چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، شیطان جب چاہتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. غور و فکر کا مقام ہے. تو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف ہے. کیا ہے وہ؟ وہ لطیف ہے. ان کا جسم کیسا ہے؟ اگر ہم جسم کی زبانی سمجھتے ہیں تو وہ جسم لطیف ہے. کیا ہے وہ؟ جسم لطیف ہے. غور و فکر کا مقام ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہاں جانا پڑا؟ کوہ طور پہ. تو اللہ نے کلام کیا. تو اللہ نے کلام کیا نا درخت سے. ہاں ارے درخت سے کلام کیا نا اللہ نے. روبرو کیا کیا؟ ارے آڑ میں کیا نا. تو وہ برزخ کیا تھا؟ تو وہ برزخ بنانا، ایک آڑ بنی نا، ایک پردہ بنانا بیچ میں. اور قرآن میں تو آتا ہی ہے کہ اللہ جو ہے نبیوں سے 3 واسطوں سے بات کرتا ہے، 3 ذریعوں سے بات کرتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو پھر اللہ نے جو ہے تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کے قالب کی. تو اب آئیے ہم محمد حقیقی کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر یہ جو راز ہے، جو تمام رازوں کا ایک راز ہے، کیا ہے؟ اصل میں محمد حقیقی ایک راز ہے، اور ایسا ویسا راز نہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ نے
محمد کو کلمہ طیب میں تیسرے مقام پر رکھا ہے. جو صاحب نسبت ہے وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سلسلہ قادریہ وہ چشتیہ و بہشتیہ کے اندر شش جہت کی تعلیمات ہے. کس کی تعلیمات ہے؟ شش جہت. اور یہ شش جہت کس کا ہے؟ تو کلمے کا ہے. تو 6 ڈائریکشن ہیں، تو اس میں کلمہ کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد. تو چوتھے مقام پر کیا ہے؟ تو محمد ہے. کیا ہے؟ چوتھے مقام پر محمد ہے. اور چوتھی منزل و مقام کیا ہے؟ تو وہ سر ہے. کیا ہے؟ وہ سر ہے. یعنی لا یعنی پہلا مقام نفس، الہ یعنی دل دوسرا مقام، الا اللہ یعنی نور تیسرا مقام، اور محمد یعنی سر چوتھا مقام. تو کلمے کے شش جہت میں چوتھا مقام کیا ہے؟ تو سر کا مقام ہے. اور سر کے مقام پر کون ہے؟ تو محمد ہے. اور سر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راز کے ہوتے ہیں. سر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راز کے ہوتے ہیں. تو جب تک راز محمدی کو پایا نہ جائے گا تو اللہ کے راز کو بتایا نہ جائے گا. تو ہمیں اگر اللہ کے راز کو جاننا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنی کو سمجھنا ہوگا، اس کے ظاہر سے باطن کی طرف چلنا ہوگا. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ آج کا بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے، جو اہم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر میں غرق ہو گئے. کس میں غرق ہو کے رہ گئے؟ ہم ظاہر میں غرق ہو کے رہ گئے. ہم عشق مجازی میں ڈوب گئے، ہم عشق مجازی میں کھو گئے. تو بے شک شریعت عشق مجازی کو جو ہے جائز قرار دیتا ہے، چاہے وہ کسی انسان سے کیوں نہ ہو. لیکن یہ مجازیت کیوں رکھا اللہ نے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو مادیت عطا کیا، اللہ نے آپ کو برزخ عطا کیا، اللہ نے آپ کو قالب عطا کیا، اللہ نے آپ کو جسم عطا کیا. لیکن یہ جسم کی وجہ سے افضل نہیں انسان، گوشت و پوش ہڈیوں کی وجہ سے افضل نہیں ہے انسان. یہ بات یاد رکھنا، ورنہ آپ سے زیادہ گوشت جانوروں کے پاس ہے. کیا ہے؟ جانوروں کے پاس ہے. تو اس کی وجہ سے افضل نہیں ہے. تو غور کرنا ہوگا کہ وہ افضل کیوں ہے. تو آئیے اب اس کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں. تو صاحب فکر کے لیے جو ہے یہ حقیقت محمدی، راز محمدی کو جاننا اول شرط ہے. کیونکہ جب تک وہ راز سے پردہ جو ہے ہلایا نہ جائے گا، سرکایا نہ جائے گا، راز سے پردہ اٹھایا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس میں حرکت دی جا سکتی ہے. کیا دی جا سکتی ہے؟ اس کو حرکت دی جا سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. سبحان اللہ. تو محمد کی پہلی میم کا سر بنایا، اور محمد کا جو دوسرا حرف ہے لفظ محمد میں، اسم محمد میں جو دوسرا حرف ہے، اس سے جو ہے پشت، کیا پشت اور ہاتھ سینہ تیار کیا. کیا تیار کیا؟ سینہ اور ہاتھ کو تیار فرمایا. اور جو تیسرا لفظ ہے یعنی میم ثانی، اس سے جو ہے شکم یعنی پیٹ کو تیار فرمایا. اور جو محمد کا جو چوتھا حرف ہے لفظ محمد میں، کیا ہے؟ حرف ہے، چوتھا حرف ہے، وہ کیا ہے؟ دال ہے. تو اس سے دال سے کیا بنایا؟ تو وہ پیر کی شکل بنایا. اسی لیے اتحیات میں جاتے ہیں جب، تو وہ کون سی شکل اختیار کرتا ہے؟ تو غور کر کے دیکھ لیجئے، وہ دال کی شکل اختیار کرتا ہے. تو سبحان اللہ. تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو ہے ان کے وجود کو، ان کے وجود خاکی کو، ان کے قالب کو اس میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس میں محمدی. تو کیا پیارا نام چنا اس نے اپنے محبوب کا نام چنا. اور یہ نقشہ جب بنایا ہوگا تو کوئی ایسا ویسا نقشہ نہیں بنایا ہوگا، ارے یہ تمام کیا ہے؟ ارے یہ اسی کے نقشے ہیں، یہ محبوبی نقشے ہیں. کیا ہے؟ یہ محبوبی نقشے ہیں. کیا ہے یہ محبوبی نقشے ہیں. تو یہ محبوبی نقشے کو اس نے بنانا شروع کیا. تو اللہ کو اگر کوئی نام پسند آیا تو وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. تو اس نے محبوب نقشی بنانا شروع کر دیا. اور اس نے نام مبارک کی برکت و عظمت کی وجہ سے یہ جو خاکی نقشہ ہے یہ عظمت والا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ نام مبارک کی برکت کی وجہ سے، یہ نام مبارک کی وجہ سے، یہ اس کی نسبت سے جو ہے برکت والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا. نہ کہ گوشت و پوشت و ہڈیوں کی وجہ سے، نہ کہ گوشت و پوشت ارے ہڈیوں کی وجہ سے. اور جو جسم بنا، ہاں وہ اسم سے بنا ہے. اور وہ کس کا اسم ہے؟ تو وہ اسم محمد ہے.
کیا ہے؟ ارے اس میں محمد ہے، اور اس میں محمد کیا ہے؟ وہ راز ہے، کیا ہے؟ ارے یہ تو طریقت میں اہل تصوف کے نزدیک یہ بھی ایک ظاہری پہلو ہے، کیا ہے؟ ارے یہ بھی ایک ظاہری پہلو، اس کا ایک باطن ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے، اس کے ہزار باطن ہے۔ تو اب باطن کی طرف چلنا ہوگا، تو باطن سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جو آدم علیہ السلام کا اسٹرکچر بنایا، قالب بنایا، ڈھانچہ بنایا، جب برزخ بنایا اللہ نے آدم علیہ السلام کا، تو وہ برزخ کیا کہلایا؟ تو وہ برزخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک۔ اور آج ہمارے نزدیک یعنی آج کا جو دور ہے وہ بہت نور والا دور ہے، آج جو ہے روشن دور ہے، آج دنیا جو ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف چل رہی ہے، ترقی یافتہ دور ہے۔ تو سائنس نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ جب سائنس انسان کے خلیات کی بات کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ خلیات کی بات کرتی ہے، سیلز کی بات کرتی ہے سائنس، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ خلیات سے مل کر کیا بنا؟ انسان کا جو اوپری سطح بنی، یعنی لیئرز جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اور بھی کئی لیئرز ہو سکتی ہے، پھر اس کے اندر لکوڈ آتا ہے، خون آتا ہے، پانی آتا ہے۔ تو 70% ہمارے جسم میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ 70% ہمارے جسم میں کیا ہے؟ انسان کے پانی ہے، اور باقی سب اوپر جو دکھ رہا ہے وہ مادیت ہے۔ تو یہ جو لیئر ہے سائنس کے اکارڈنگ کیا ہے؟ تو یہ سیلز ہے، خلیات ہے۔ تو جب لیبوریٹری کے اندر اس کا مشاہدہ کیا گیا تو وہ بھی ایک ایٹم بن کے نکلا، کیا نکلا؟ جس کو اس ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کسی نے آج تک ایٹم کو دیکھا؟ کسی نے آج تک ارے ایٹم کو دیکھا کیا؟ ظاہری آنکھ سے، اس آنکھ سے تو نیکڈ آئی سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، سائنسدانوں نے بھی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا ایٹم کو۔ پھر ایٹم کے اندر کیا ہے؟ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، یعنی ایٹم کو حرکت کس سے ہے؟ تو بولتے ہیں کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران سے حرکت ہے اس کو۔ پھر وہ الیکٹران کو حرکت کس سے ہے؟ تو بولتے ہیں کہ اس میں کارکس ہے، کیا ہے؟ کارکس کہتے ہیں۔ پھر وہ کارکس کو حرکت کس سے ہے؟ تو اور گہرائی ہے، اور گہرائی ہے، اور لطیف ہے، کیا ہے؟ اور لطیف ہے۔ تو یہ سائنس بات کس کی کر رہا ہے؟ ارے یہ اوپری سطح کی بات کر رہا ہے، یہ مادی جسم کی بات کر رہا ہے۔ سائنس بات کس کی کر رہا ہے؟ جس سے سب مل کر بنا۔ تو اگر اس کو ہم لوگ اور باریک سے باریک اگر جاتے چلے جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہی ذرات ہے نا، یہی تو جوہر ہے نا، یہی تو ایٹم ہے نا، جس سے مل کر جو ہے انسان کا وجود بنا، انسان کا جسم بنا۔ تو آج سائنس نے دیکھو کتنا آسان کر دیا کہ یہ جو جسم کثیب آپ کو نظر آ رہا ہے، حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ بھی جسم لطیف ہے، کیا ہے؟ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں نقطہ؟ تو اب سمجھنا ہوگا کہ اس کو جسم لطیف کیوں کہہ رہا ہے سائنس اس کو بھی لطیف کہتا ہے، لیکن ہم اس کو جسم کثیف مانتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی جو ہے لطافت کا مزہ نہیں چکھا۔ ابھی ہم ابھی جو ہے مادیت میں ہیں، ہم عالم ناسوت میں ہیں ابھی۔ اب عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف چلنا ہوگا، اور ملکوت سے جبروت کی طرف چلنا ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ فرشتے جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہاں کوئی پردہ نہیں، وہاں کوئی برزخ نہیں، وہاں کوئی آڑ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف ہے۔ کیا ہے وہ؟ کون سی صفت لے کر حاضر ہے وہ کون سا جسم لے کر حاضر ہے؟ تو جسم لطیف لے کر حاضر ہے۔ تو سائنس نے تو آج پروف کر دیا کہ یہ جو مادیت نظر آ رہی ہے یہ بھی جسم لطیف ہی ہے، بس کثیف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اوپر نفسانیت کا غلبہ زیادہ حاوی ہو چکا ہے، ہمارے اوپر نفسانیت کا غلبہ زیادہ رہتا ہے اور روحانیت کا غلبہ جو ہے کم رہتا ہے۔ جس وقت ذکر فکر مراقبے سے طالب اپنے جو احساسات کو روح سے جوڑنے لگتا ہے، تب اس پر جو ہے کئی راز آشکارا ہوتے ہیں کہ جسم لطیف کیا ہے؟ جسم لطیف کس کو کہتے ہیں؟ تب اس پر جو ہے وہ راز آشکارا ہونے لگتے ہیں، اس کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مادی جسم جو ہے کچھ نہیں ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو وہ کون سا عالم ہے جہاں پر وہ مادیت میں ہوتا ہے؟ تو وہ عالم ناسوت ہے۔ کیا ہے؟ پہلا ہی مقام ہے کلمے میں عالم ناسوت۔ کیا ہے؟ وہ عالم ناسوت ہے۔ اور معراج کا جو سفر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اس کی حقیقت کو بھی جاننا ہوگا، اس کی حقیقت کو بھی پہچاننا ہوگا۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہی عالم ہے، عالم ناسوت سے ملکوت۔ عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف سفر تھا، ملکوت سے جبروت کی طرف تھا سفر۔
ارے جبروت سے لاہوت کی طرف تھا، لاہوت سے سیاہوت کی طرف تھا، اور سیاہوت سے باہوت کا مقام تھا. تو سمجھنا ہوگا کیونکہ وہ ذات کا مقام تھا نا. سرکار اللہ نے سراپا بلایا نا سرکار کو کہ آئیے. جبرائیل نے کہا نا کہ اللہ نے بلایا سر عرش، تو سراپا ذات کی طرف لوٹے نا آپ. کس طرف لوٹے آپ؟ ذات کے مقام کی طرف لوٹے، جو کہ چھٹا مقام ہے کلمے میں. کون سا مقام ہے؟ چھٹا مقام ہے کلمے میں، ذات کا مقام. تو اللہ کے نیچے کیا ہے مقام منزل میں؟ ذات ہے. اور وہ ذات کے نیچے مقام منزل کون سی ہے؟ تو وہ جو ہے سیاہوت باہوت ہاہوت کا مقام ہے. کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا شش جہت کے اندر. تو یہ جو ایک باطنی سفر ہے، کیا ہے یہ؟ تو اگر آپ کو معراج کی حقیقت جاننا ہے تو وہ سفر باطن کو جاننا ہوگا، سفر باطن کو سمجھنا ہوگا. پیر کامل سے بیٹھ کر تعلیم و تربیت لینا ہوگا، ذکر و فکر سے جو ہے مراقبے کی طرف چلنا ہوگا، مجاہدے سے مراقبے کی طرف چلنا ہوگا. اس کے بعد مشاہدے کا مقام آئے گا، معائنے کے بعد مشاہدے کا مقام آئے گا. تو محمد عربی کیا ہے؟ چوتھا مقام ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مشاہدے کا مقام ہے. وہ سمجھنے کا مقام نہیں، وہ ہونے کا مقام ہے. وہ سراپا ہو جانے کا نام ہے. کیا ہے وہ؟ سراپا ہو جانے کا نام ہے. وہ علم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ احساسات سے تعلق رکھتا ہے. کس سے رکھتا ہے وہ احساسات سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ عالم ناسوت میں آپ کا جو ہے دماغ کام کرتا ہے. کس میں؟ عالم ناسوت کے اندر جو پہلا مقام ہے، نیچا مقام ہے سب سے، جس کا نفس کا مقام کہا. عالم ناسوت نفس کا مقام، جہاں پر دماغ جو ہے آپ کی چھوٹی سی ناقص عقل جو ہے کام کرتی ہے. پھر جو ہے فرشتوں کا مقام آتا ہے، ملکوتی مقام. پھر جہاں پر جو ہے انسان جو ہے اپنی مادیت سے دور ہونے لگتا ہے. کس سے دور ہونے لگتا ہے؟ یوں کہہ لو کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نفس ملہمہ کی طرف چلنے لگتا ہے. تو سفر کو سمجھنا ہوگا. تو یہ سفر باہر نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر ہی ہے. تو اس سفر کو سمجھو، یہ سفر باطن ہے. کیا ہے وہ؟ سفر باطن ہے. اس کو جاننا ہوگا. اور پورا کلمہ طیب کا راز، پورے عالم کا راز کہتے ہیں کہ کلمہ طیب میں ہے. پورے عالم کا راز کلمہ طیب میں ہے. ہاں، پورے عالم کا راز کلمہ طیب میں ہے. اور پورا کلمہ طیب کا راز محمد میں ہے. کیا بات ہے؟ پورے کلمہ طیب کا راز محمد میں ہے. اور کلمے میں کیا ہے؟ محمد کا مقام کیا ہے؟ تو میں نے کہا نا چوتھا مقام ہے، وہ سر ہے. تو وہ راز میں سے ایک راز ہے، گہرا راز ہے. تمام رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ راز کے مقام پر ہے. تو اس راز کو جاننا ہوگا. اور وہی جو ہے کلمہ طیب بن کر ہے، اور تمام سر کا سر ہے، وہی کلمہ طیب بن کر ہے. تو میرا کہنے کا مقصد وہ مدعا یہ ہے کہ لطافت کو سمجھنا ہوگا. اور یہ کوئی علم نہیں ہے کہ علم سے سمجھا جا سکتے، یہ ہونے کا مقام ہے. یہاں پر مجاہدہ ہے، یہاں پر عمل ہے، ذکر و فکر اور مراقبے کا مقام ہے. کیا ہے؟ اصل تو مراقبہ ہے. اصل کیا ہے؟ مراقبہ ہے. مراقبے کے بعد معائنہ ہے، معائنے کے بعد مشاہدہ ہے. تو اگر محمد عربی چوتھا مقام اس سر کو جاننا ہے تو اس مقام پر آنا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس مقام پر سراپا آنا ہوگا. یعنی عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف، ملکوت سے جبروت کی طرف، اور جبروت سے لاہوت کی طرف سفر کرنا ہوگا. اور یہ سفر کیا ہے؟ تو یہ سفر باطن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سفر باطن ہے. اور یہی حقیقی معراج ہے. کیا ہے؟ اور یہی حقیقی معراج ہے. یہی حقیقی معراج ہے. اور یہی جو ہے راز محمدی ہے. یہی راز محمدی ہے. بس اپنی حقیقت کو جاننا ہے، اپنے راز کو جاننا ہے، اپنے مقام کو سمجھنا ہے، اپنی معراج کو جاننا ہے، اپنی بلندی کو سمجھنا ہے. کیونکہ معراج کے ایک معنی ہوتے بلندی کے. تو اپنی بلندی کو سمجھو، اپنی پستی کو سمجھو. ناسوت سے جو ہے جبروت لاہوت کو سمجھو، باہوت سیاہوت کو سمجھو. اس طرف چلنا ہے ہمیں. ورنہ یہ جو نفس ہے وہ ہمیں کہاں رکھی ہوئی ہے؟ مادیت کی طرف. کہاں رکھی ہوئی ہے؟ مادیت کی طرف. اب لیکن ایک فکر بیدار ہوتی ہے کہ جب اس راز سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، جو اس راز کو جان لیتا ہے، تو اب اس پر جو ہے حرمت لازم ہے. کیا ہے؟ اب اس پر حرمت لازم ہے. اس لیے دیکھو آپ کہ اگر آپ نے حرمت کیا تو آپ حرمت والے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ حرمت والے ہو گئے. کیونکہ اس میں محمدی کی تعظیم ہے. کیا ہے؟
اس میں محمدی کی تعظیم ہے. اگر وہ پانی میں ڈال دیا جائے اس میں محمد کو تو اب وہ پانی نہیں رہا بلکہ دم والا ہو گیا. اب وہ پانی نہیں رہا, اس کی حیثیت بدل گئی. اب کیا ہو گیا, اس کی حیثیت بدل گئی اب. اور وہی نام جو ہے زبان پر آ گیا تو ہمارا جو ہے ثواب جاری ہو گیا. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. شریعت میں بھی اٹھا کر دیکھو. اور اللہ نے بھی کہا نا الصلاۃ والسلام. ارے سب سے پہلے جو ہے درود کس نے بھیجا؟ ارے اللہ نے ہی تو بھیجا نا. جب بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی طرف نظر کیا تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا نظر آیا؟ آدم علیہ السلام کو کیا نظر آیا؟ تو بولتے ہیں یہی کلمہ طیب نظر آیا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ بولے یہ کلمہ توحید تو میں سمجھ گیا, لا الہ الا اللہ. بولے یہ محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر الزمان نبی ہے. کیا ہے؟ آخر الزمان نبی ہے. بولے تو پھر بولتے ہیں نا کہ جب آپ کا نکاح ہوا, کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے فرمایا نا کہ پہلے مہر کی رقم ادا کرو. کیا ادا کرو؟ بنا مہر کے نکاح نہیں ہوگا. تو ان کی مہر کیا تھی؟ تو وہی درود شریف تھا نا. تو اللہ نے کہا نا کہ درود بھیجو میرے نبی پہ. تو یہ درود ہے کیا؟ یہ سلامتی ہے. کیا ہے؟ تو اگر تم نے سمجھ کر عبادت کیا, سمجھ کر ذکر کیا, سمجھ کر زندگی گزارا تو کیا ہوا؟ حرمت والے ہو گئے اور اجر عظیم اجر ہے. کیا ہے؟ اور اگر اس کی تعظیم نہیں کیا تو سخت سزا ہے. کیونکہ اتنا یاد رکھنا کہ جو نادان ہے اس کو تو اللہ بخش دے گا, اس پر جو ہے کم سزا ہوگی نادانوں پہ. کیونکہ بچوں کو تو ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں, لیکن جو بڑے ہوتے ہیں تو بڑے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ شعور والے ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں. تو جان کر غلطی کرنے والے پر سزا بڑی ہے, سخت ہے. کیا ہے؟ جان کر غلطی کرنے والوں پہ سزا بڑی ہے, یہ یاد رکھنا. بڑی سزا ہے اور اس کا اجر بھی بڑا ہے. تو یہ تمام عبادات, تمام ذکر و فکر, مراقبہ کس کو جان کر کرنا؟ تو وہ تعظیم محمدی کو جان کر کرنا, اپنی حقیقت کو جان کر کرنا. تو اپنی حقیقت تم پر فرض ہے. کیا ہے؟ شریعت میں کیا تھے؟ اللہ اس کے رسول کی جو ہے حرمت فرض تھی. طریقت میں اپنے پیر کی جو حرمت فرض ہے. اور حقیقت میں جو ہے نام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت فرض ہے. اور معرفت کا مقام تو اور اعلیٰ اولا ہے. کیونکہ جو بنی ہوئی چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا وہ بنانے والے سے کیا خاک محبت کرے گا؟ جو اس کی بنی ہوئی چیز, اور وہ کیسی بنی ہوئی چیز ہے دیکھ لو. ارے اس کے محبوبی نقشے کو بناتا ہوا چلا جا رہا ہے. ارے یہ دنیا سجائی کس کے لیے گئی؟ ارے اسی عظمت محمد کی شان بیان کرنے کے لیے یہ دنیا سجائی گئی. اور وہ دولہا کون آیا؟ وہ بعد میں آیا. تمام کائنات کو پہلے سجا دیا گیا اور دولہا سچ کے بعد میں آیا. اور کیسا سچ کر آیا تو دیکھ لو. تو اس حقیقت کو جاننا ہے, اس کو پانا ہے اور اپنی معراج پر چلنا ہے, اپنے معراج پر قائم ہو جانا ہے, اپنی بلندی کو سمجھنا ہے. اور ناسوت کو بھی سمجھو, کیونکہ لوٹو گے تو آپ ناسوت کی طرف ہی. زندگی گزارنا کدھر ہے؟ آپ کو باہر ہی نا, بازار میں اصل امتحان ہے نا آپ کا. تو اصل امتحان بازار میں ہے تو سمجھ کر کرنا ہے. کیا ہے؟ اب کیا ہوگی؟ تو اب سمجھ بدل جائے گی. اب کیا پلٹ جائے گی؟ سمجھ پلٹ جائے گی. تو کہنے والے نے تو کہا نا کہ چلو سر کے بل چلے محمد کے شہر میں. چلو سر کے بل چلے, ارے محمد کے شہر میں. ارے یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں, محمد کے شہر میں. تو کیسا چلنا ہے؟ تو سر کے بل چلنا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ہوش کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہوش کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہوش کے ساتھ. ہر ایک قدم ہوش کے ساتھ اٹھانا ہے. ہر ایک قدم کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے تو صوفیہ کرام کیا بولتے ہیں؟ ہوش دردم نظر بر قدم. ہوش دردم اور نظر بر قدم. تو کیوں کہا؟ تو تعظیم محمد ہے. تو ہر طرف کیا ہے؟ نور ہی نور ہے. اور وہ نور کیا ہے؟ تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ نے جو ہے تالو سے آدم علیہ السلام کے جو ہے پیشانی کے اندر داخل فرمایا. کہاں سے؟ پیشانی سے داخل فرمایا. کیونکہ اب تک روح ٹھہر نہیں رہی تھی, لیکن جیسے ہی اللہ نے جو ہے پیشانی سے اپنے نور کو داخل فرمایا, اپنے نور کو کیا فرمایا؟ داخل فرمایا. تو وہ جیسے پھر روح کا کیا کہا؟ روح کو داخل فرمایا. وہ نفق من روحی کہا تو وہ روح ٹھہر گئی. اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اب وہ جو ہے مردہ جان والا ہو گیا, اس میں حرکت پیدا ہو گئی, اس میں جان پیدا ہو گئی. وہ بولنے لگا, وہ سننے لگا. اس کے اندر صفات کا مجموعہ آ گیا, اس میں صفات کا خزانہ موجود تھا. اب تک وہ نہیں بول رہا تھا. ارے وہ صفات کس کی ہے؟ تو وہی اللہ کی صفات موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علوم سکھا کر بھیجا, صفات کا علوم سکھا کر بھیجا.
تمام صفات کا علوم سکھا کر بھیجا. اسی لیے تو اشرفیت ہے نا انسان کو. ارے فرشتوں کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتوں سے اللہ کی تمام صفات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. لیکن آدم علیہ السلام وہ ہیں جن سے تمام صفات کا اظہار ہوا. تو آدم کے نقشے کو کس پر بنایا اور اس میں کس کے نور کو داخل فرمایا. تو ہمیں جسم کو بھی سمجھنا ہے, اس کے نور کو بھی سمجھنا ہے, اور ہمیں روح کو بھی سمجھنا ہے. اس لیے تو کہا نا نفس دل اور روح. کیا ہے؟ نفس دل اور روح. نفس دل اور روح کو جس نے جانا اس نے سر کے راز کو جانا. نفس دل اور روح کو جس نے جان لیا, نفس دل اور روح کو جس نے محسوس کر لیا, جان لیا, تعلیمات لے کر ذکر و فکر سے مراقبے سے اس کو محسوسات کے مقام پر لایا, اس نے راز محمدی کو جان لیا. اس کی زندگی پھر جو ہے بندگی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا لیٹنا قبر میں لیٹنا اس کی عبادت ہو گئی. تو مولا اس رات کی برکت کے صدقے میں مولا ہم تمام پر جو ہے راز محمدی کے راز پر آشکارا کر دے. مولا ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا فرما. مولا شب معراج اپنی معراج کر اس کی سمجھ عطا فرما. مولا ہمیں بھی جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے مولا ہمیں بھی معراج والا بنا دے, ہمیں بھی بلندی والا بنا دے. مولا ہم بلندی والے ہی ہیں. مولا اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مولا بلندی تو نے عطا ہی کیا. مولا قرآن اس کی گواہ ہے. مولا قرآن اس کا گواہ ہے. مولا بس تو اپنی حقیقت, اپنے رمز, اپنے معرفت جو ہے ہم پر آشکارا کر. آخر و دعوانا الحمدللہ رب